جناب پروفیسر نبیل صاحب. احمد صلی اللہ علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلغ اللہ کمال کشف الدجى بجمال حسنت جمیع رسالہ صلو علیہ وآلہ. بر صغیر کا کتاب میں بہت مخصوص ٹائم میں معززین اور سامعین بہت مخصوص ٹائم میں تاریخ پاکستان کا مفصل احاطہ کروں گا. توجہ کا طالب ہوں. جب میں دیکھوں گا کہ آپ بتا رہے ہیں میں اسی وقت اپنے اس وقت کو ختم کر دوں گا. آپ بے فکر صرف چند منٹ تک. بر صغیر کا کتاب ایک سرسبز و شاداب کتاب تھا. باہر کی دنیا سے یہ بالکل غائب تھا. کسی کی اس کی طرف کوئی نظر نہیں. ایک طرف ہمالیہ تھا, دوسری طرف ہندوستان کا صحرا ملتا تھا, تیسری طرف چائنا تھا. کوئی ان کو کراس کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. صرف چند وہی لوگ تھے جو اللہ کے شیر تھے جو ان کو کراس کرنا چاہتے تھے. وہ کون تھے؟ وہ مسلمان. ان سے قبل اگر کسی شخص نے جسارت کی اس خطے کو کھنگالنے کی, اس میں اپنے قدم کو ڈالنے کی, تو وہ سکندر تھا. یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 330 سال قبل کا واقعہ. اگر آج آپ اس کا اندازہ کریں کہ آج کتنے سال ہو چکے ہیں اس خطے کو, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سن کیا ہے؟ 2021. اس میں 330 سال آپ ڈال لیں تو یہ عرصہ بنے گا تقریباً کتنا 2300 سم تھنگ کا. یہ قصہ ہے جب سکندر اعظم نے بر صغیر میں قدم رکھا تھا. پہلا شخص تھا جس نے کھوڑا نمک ایجاد کیا. اس کے گھوڑے نے اس کے پتھر کو چاٹا, اسے پتا چلا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہو سکتی ہے, تو اس نے کھوڑا نمک سے ہمارے سرزمین سے یہ نمک کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد دوسرا ایک شخص آتا ہے جس نے سب سے پہلے کھوڑا نمک سے اپنے لیے گھنٹے نمک استعمال کرنے کی جسارت کی. وہ ڈاکٹر اعظم تھا. اس سے پہلے کسی شخص نے کھوڑا نمک سے نمک نہیں لیا. یہ کتاب اللہ کی سرزمین کا ایک انمول کتاب تھا. جس شخص نے بھی اس کو ایک بار دیکھ لیا وہ بار بار دیکھنے کے لیے آیا. محمد بن قاسم ایک عورت کی فریاد کے سلسلے تک پہنچے تو واپس چلے گئے, لیکن اپنے نقوش اس قدر چھوڑ گئے کہ قائد اعظم کا وہ بیان کہ یہ پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب مسلمان ایک ہوا تھا. یہ محمد بن قاسم کا کارنامہ. اس کے بعد دوبارہ محمود غزنوی تھا جس نے 17 حملے کیے اس بر صغیر میں آنے کے لیے. 17 حملے. اس کو بت شکن کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ واقعہ 1030 سے قبل کا ہے کیونکہ 1032 میں محمود غزنوی کی وفات ہو گئی. اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ 2 لوگ بہت امپورٹنٹ ہے جو تاریخ میں ان کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہے البیرونی جو سائنسدان تھا جس نے یہاں پہ آ کر پہلا سیاح گنا جاتا ہو, جس نے یہاں پہ آ کر اپنی کتاب ہند لکھی تھی, جو تاریخ میں لکھتا ہے کہ بر صغیر میں دلی تک جانے کے لیے آپ کو وقت لگتا ہے. جنگلوں میں سے آپ جائیں گے, جب وہاں پہ پہنچیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی بندوبست یہ ہے کہ وہ لباس کم پہنتے ہیں لیکن ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وہ یہاں تک بھی پکارتا ہے کہ ان کی ناک میں سے بھی بال باہر نکلے ہوتے ہیں. یا ضروری اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہمارے خطے کی بندوبست ہوتا ہے. دوسرا جو شخص تھے جن کی خدمات ہیں وہ ہے حضرت داتا گنج بخش حجویری. اگر وہ نہ آتے تو شاید آج ہم مسلمان نہ کہلاتے. آج ہم اس آزادی کے لیے بار بار نہ پکارتے کہ یہ آزادی ہم نے حاصل کی.
میں نہیں سمجھتا ہم نے حاصل کیا، یہ ان بزرگوں نے کیا جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ خطہ کیا تھا؟ یہ ہندو لوگ تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب محمود غزنوی آیا تو یہاں پہ پنڈوں لوگوں کی اتنی حکومت تھی کہ سومناتھ کا جو مندر تھا اس کے نام پہ 1000 گاؤں، 1000 گاؤں، اس کی جتنی آمدن آتی تھی وہ سومناتھ کے مندر تک پہنچتی تھی، اور وہاں پہ بدماش رکھے جاتے تھے جو ہر گاؤں میں جاتے تھے، وہاں سے ان سے اپنا مال وصول کرتے تھے۔ جو لوگ غریب تھے جن کے کھیت پانی نہیں آتا تھا، ان کے کھیت میں اناج نہیں ہوتا تھا، وہ مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو تشدد سے لایا جاتا تھا، وہاں پر آ کر ان کو استعمال کیا جاتا تھا اس سومناتھ کے مندر کی صفائی کے لیے، جو پوری عمر اس مندر کے لیے وقف کرتی تھی۔ ہمارے لیے اس ہندوستان کی یہ تاریخ ہے۔ واحد محمود غزنوی تھا جو اس نے اس طلسم کو توڑا، اسے ختم کر دیا۔ اگر وہ نہ آتا تو شاید آج 1000 سال کے بعد بھی ہم مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اسی لیے تاریخ میں اسے بہت شکل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب سومناتھ کے مندر کو فتح کیا گیا، اسے توڑنے کی کوشش کی گئی، تمام جو پنڈت تھے وہ رہے گئے۔ تو آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر جو لونیاں رکھی گئی تھی اس مندر کی، ان کی تعداد اس وقت 50,000 کا، 50,000 جن کی شادی نہیں ہوتی تھی، وہ صرف اس مندر کی صفائی کرتی تھی، اس کی رکھوالی کرتی تھی۔ محمود غزنوی نے جب اس کو توڑنے کی کوشش کی تو تمام پنڈتوں نے ایک بات سوچی کہ اس کو پیسے کا لالچ ہے۔ تمام نے سوچا کہ اسے پیسے دیے جائیں۔ جب اس کے پاس آئے اسے بات کی تو اس نے کہا کہ میں اپنے پیسوں کے لیے، یہ دولت کے لیے نہیں، یہ اللہ کی ذات کی خاطر توڑ رہا ہوں، یہ اس میں شریک ہے۔ یہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب اس نے اس مندر کو توڑا تو اس میں سے سونا جواہرات اتنے نکلے کہ شاید ہی ان کو بدر صغیر میں کہیں سے مل سکتے ہو۔ اس کے بعد محمود غزنوی کے بعد یہ ایران کی ایک بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی، مسلمانوں کو پھیلانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ جتنے بھی صوفیہ کرام بدر صغیر میں آتے تھے وہ ایران سے ہی نکل کر آتے تھے، فارسی زبان تھی۔ تو یہ بات شاید آپ جانتے ہیں، میرے فاضل دوست ہیں بھائی، آپ اس بات کو علم رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نوبادیاتی نظام کسی دوسری جگہ پہ آتا ہے وہ دو چیزیں لے کر آتا ہے، ایک اپنی زبان، دوسری اپنی ثقافت۔ جب تک زبان اور جب تک ثقافت نہیں آتی نوبادیاتی نظام نہیں آتا۔ آج تک افغانستان میں لائن نہیں ہے کیونکہ انگریز وہاں نہیں پہنچا۔ آج تک افغانستان اور ایران کے لوگ انگلش نہیں جانتے کیونکہ وہاں پہ ایران انگریز کا نوبادیاتی نظام آنے تھا۔ چائنا انگلش نہیں جانتا تھا، کیوں نہیں جانتا تھا؟ کیونکہ وہاں پر نوبادیاتی نظام انگریز کا نہیں تھا۔ اگر انگریز کا ہوتا تو وہ لوگ بھی انگلش جانتے تھے۔ اسی لیے بر صغیر میں سب سے پہلے جو زبان آئی وہ کیا تھی؟ فارسی۔ محمود غزنوی کے ساتھ جو بزرگان دین آئے تھے، جو بزرگان دین آئے تھے انہوں نے اپنی خاندانیں بنائی، یہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا، تو یہ کم تعداد آ گئی۔ اس کے بعد شہادت الغوری آ گئی۔ میں بہت جلد تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج ہم تاریخ پاکستان کو بولتے ہیں لیکن کاش ہم اس تاریخ پاکستان جان لیں۔ جو اس کے بعد شخص آیا وہ 1185 میں شہاب الدین غوری تھا۔ شہاب الدین غوری کا ایک غلام تھا۔ اس وقت جو غلام خریدے جاتے تھے یہ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے نہیں خریدے جاتے تھے، جو بہت بڑے سپاہ سالار ہوتے تھے ان کو بھی خریدا جاتا تھا دوسرے سپاہ سالاروں سے۔ تو محمود غزنوی نے اپنا ایک سپاہ سالار خریدا تھا جس کو وہ بولا بیٹا کہتا تھا، جس کو قطب الدین کہتے ہیں، قطب الدین ایبک۔ یہ سلطان شہاب الدین غوری کا غلام بھی تھا، اس کا منہ بولا بیٹا بھی تھا۔ شہاب الدین غوری کی جب شہادت ہوئی تو 1202 میں یا 12 تاریخ کہتے ہیں 1206 بھی ہے، اس میں قطب الدین ایبک پہلا ایسا شخص آیا جس نے بر صغیر میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، پہلی اسلامی حکومت۔ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں یہاں پر ہوتی تھی وہ چند کلومیٹر کے خطوں پر مشتمل ہوتی تھی۔
مثلا میری جگیر یہاں پہ ہے، میں راجا کے نام سے کہلاتا ہوں، جتنی میری زمین ہے اتنے گاؤں میری ملکیت ہے، اور جتنے برصغیر میں جتنے گاؤں ہوتے تھے اتنی اس کی مالکیت بڑی ہوتی تھی۔ کسی کے پاس 100 گاؤں کی مالکیت ہے، کسی کے پاس 1000 گاؤں کی حکومت ہے، کسی کے پاس اتنی ہے۔ لیکن قطب الدین ایبک پہلا شخص تھا جس نے برصغیر میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ قطب الدین ایبک جب لاہور میں قتل ہو گیا، قتل تو نہیں کہہ سکتے لیکن جب وہ بہت ہو گیا تو اس کا ایک دماد تھا سلطان التمش، وہ بھی اس کا غلام تھا، وہ بھی اس کا غلام تھا اور اس کا دماد بھی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کی تھی، اور اسی کا ایک دوسرا جو دماد تھا وہ سلطان قباچہ تھا، جس کو ملتان کی حکومت تھی اور سلطان التمش کے بعد دلی کی حکومت تھی۔ قباچہ جو تھا وہ تو اتنا باپ پیار نہیں تھا اور اتنا لائق نہیں تھا، تو سلطان التمش جو تھا وہ اس کی حکومت پر قبضہ کر کے اس کی وفات کے بعد تو پورے برصغیر کا جو صلاحیت دہلی کا راج قائم ہو گیا۔ یہ پہلا خاندان تھا برصغیر میں جس نے پورے برصغیر پر حکومت کی۔ یہ خاندان علماء کے بعد یہ 5 خاندان تھے: خاندان علماء، خاندان خلجی، تغلق، صدار، اور آخر میں آتا ہے لودھی خاندان۔ لودھی خاندان 1526 میں ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر نے اسے شکست دی تھی۔ ظہیر الدین بابر جو تھا یہ فرغانہ کا رہنے والا تھا، افغانستان کا رہنے والا تھا، وہاں سے آیا تھا۔ اس نے جب اس کو شکست دی تھی تو پورے برصغیر پر مغلیہ خاندان کی حکومت ہو گئی۔ جب مغلیہ خاندان کی حکومت ہو گئی تو ہندو تو تھا یہ ہمیشہ مقام رہا ہے، برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ یہ تقریباً 700 سال تک یار اتنے پرامیر لوگ ہیں، کیسے ہم سوچتے یہ ہندوستان ہی ہمارا تھا، ہندوستان پورا ہمارا تھا، ہم نے صرف اس میں سے چند کلومیٹر لیا ہے، اور ہم کتنے خوش ہم اس بات پہ کتنے ناراض ہوتے کہ ہم نے کتنا ان کو دیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ پورا ہندوستان ہمارا تھا جس پہ ہماری 800 سال حکومت رہی مسلمانوں کی، کیسی قیامت ٹوٹی مسلمانوں پہ کہ وہ خطہ جس کو برصغیر کہا جاتا ہے، پورے کتنے بر اعظم ہیں؟ 5، ان میں سے برصغیر چھوٹا بر اعظم جو ہے وہ برصغیر ہے، اس پورے کے مالک ہم، اور ہمیں صرف چند کلومیٹر دے دیے کہ ہم بناس کر کے اور بہت پہنچے، ہم نے آزادی دی بھائی۔ ہم حکومت کم تھے، کس کے محکوم تھے؟ ہم تو حاکم تھے۔ آج کیا کرتے؟ 1206 سے لے کر 1857 تک برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جب مغلیہ خاندان یہاں پہ آیا تو ایک واقعہ رونما ہوا یہاں پر۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا اکبر تھا، تو ہندوؤں نے دیکھا کہ اب 300-400 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے، ہماری حکومت نہیں یہاں محکوم ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ بادشاہ کے ساتھ مراسم قائم کیے۔ جو بڑے بڑے راجا تھے انہوں نے اپنی بیٹیاں اکبر سے شادی کر دی اور اس طرح اپنے مراسم کو سنبھالا۔ اکبر کا جو بیٹا تھا جس کا نام جہانگیر ہے، وہ لاہور میں دفن ہے، سراج سلیم کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، شہرپورہ میں اسی کے نام سے۔ اس بیٹا جو ہے وہ ایک ہندو جو اس کی بیوی تھی اس سے اس کی پیدائش ہوئی، ایک ہی بیٹا ہوا تھا۔ جب 1606 میں اس نے اپنی حکومت قائم کی جہانگیر نے تو وہ بیمار ہو گیا۔ اس وقت برصغیر میں انگریز سیر کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں ایک ڈاکٹر بھی تھا، تو وہاں کے لوگ انہوں نے چاہا کہ کیوں نہ بادشاہ سلامت کو اس ڈاکٹر سے تیمارداری کروائی جائے، علاج کروایا جائے۔ جب اس ڈاکٹر کو بلائے گئے، ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا، کیونکہ برصغیر کے تمام لوگ یہاں پر جتنے بھی حکیم تھے وہ آج علاج ہوئے تھے۔
ڈاکٹر صاحب نے ان کا علاج کیا وہ ٹھیک ہو، جہاں کے ساتھ ان سے کہا کہ مانگو کیا مانگو. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت ریاضی اور انعام لینے کی یہ حد تھی کہ تزیدی نشا بانی نے ایک شعر لکھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے کبھی لاکھ روپیہ نہیں دیتا. یہ 1500 کی بات ہے، 1506 میں سے حکومت تھی، 1504 میں یہ بند ہو جاتا. اس نے کہا بادشاہ سلامت کبھی 1 لاکھ روپیہ نہیں دیتا. جناب جہانگیر صاحب نے 1 لاکھ اشرفی کا ڈھیر لگا دیا. لاکھ اشرفی کتنا بڑھتے ٹوٹل. اس نے کہا کہ دیکھیے اب تک ہم ان کا پاؤ پڑے کر لے. یہ نام قدسی ایک شاعر ہے. اس شاعر کو نے کہا کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ ایک شعر لکھیے، اگر بادشاہ کو پسند آ گیا تو بادشاہ رکھ لیں گے. قدسی صرف ایک شعر لکھتا ہے تو بادشاہ سلامت کو اتنا پسند آتا ہے اس کو سونے کے ساتھ کروایا جاتا ہے. قدسی کو سونے کے ساتھ کروایا جاتا ہے اور ایک مان پتہ نہیں کتنے سینگ کا وزن ہوا تھا جس کا سونے کا. یہ نام ہے نام کو جہانگیر نے پوچھا کہ امام کو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جناب مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. یہ ڈاکٹر انگریز کی بات ہے، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف چاہیے کہ میرے ملک کو تجارت کی جا سکے. یہ ملک کے لیے مانگ رہا، اگر ہمارا اپنے لیے اس کو اجازت نہیں دی گئی ملک کے لیے. سب سے پہلے انہوں نے چند چھوٹیاں بنائی. 4 لوگ تھے جو برے صغیر کو کیپچر کرنے کے لیے بھاگے ہوئے تھے یورپ سے، ایک پرتگالی، ایک فرانسیسی اور ایک انگریز. جب انگریز یہاں پہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے برے صغیر میں ان کو جگہ دینے والا شہزادہ جہانگیر تھا، جس کا بیٹا شاہ جہاں آتا ہے. شاہ جہاں نے جب یہاں پہ مختلف قسم کی عمارتیں بنائی، وقت گزرتا گیا، تاریخ ان کے ساتھ مسلمان ہوتے گئے لیکن کسی کو تاریخ کی طرف کوئی توجہ نہیں. شاہ جہاں کی بیوی فوت ہوتی ہے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 1642 کی بات ہے، سبھی لوگوں کو بیوی فوت ہوتی تھی. اس نے نام اس کے لیے اس وقت تاجمحل بنایا جب برطانیہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں اجازت دیا گیا. وہ تعلیم کے لیے یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور یہ اپنی بیوی کے لیے تاجمحل بنا رہا ہے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اس کے بعد جب چھوٹا دور ہوتا ہے، چھوٹا دور ہم ان کو کہتے ہیں جو چھوٹے بادشاہ تھے. بڑے بادشاہ یہ 6 علاقے ہیں جن میں اکبر ہے، جہانگیر ہے، شاہ جہاں ہے، اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر. جب اورنگزیب عالمگیر وہاں پہنچتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ 707 کی یہ بات ہے. یہ بہت ہو جاتا ہے. اس کے بعد چھوٹے محمد شاہ رنگیلا آتا ہے، نادر شاہ شاہ یہاں پہ آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں تاریخ میں جو پہلا شخص تھا جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کو اس طرف قائل کیا وہ شاہ ولی اللہ. مرہٹے اس وقت یہاں پہ ہر جگہ جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہے تھے، قتل عام کر رہے تھے. شاہ ولی اللہ پہلے شخص تھے جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور اس کے خط کے الفاظ یہ تھے کہ اگر تم چاہتے ہو برے صغیر میں اسلام زندہ رہے ایک دفعہ آؤ برے صغیر اور اس حالات سے نجات لو. کہا جاتا ہے کہ 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا اور پانی پت کے میدان میں مراٹھوں کو اس قدر سزا دی کہ دوبارہ وہ اس روئی زمین کی آڑ سکتے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد 1 سال بعد 1762 میں شاہ ولی اللہ فوت ہو گئے. اس کے بعد جو اگلا شخص آتا ہے وہ سر سید احمد خان. اس سے پہلے کسی شخص نے کبھی بھی مسلمانوں کو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ یہاں پہ بڑے صحیح کے 2 ملک ہوں گے. وہ کہتے تھے یہ ملک کی عمارت ہے. لیکن جب انگریز نے ہم کو کیپچر کیا، ہمیں غلام بنایا تو پھر بھی ہم نے آزادی ہندوؤں سے حاصل نہیں کی. ہم نے تو آزادی انگریز سے لی تھی. ہندو تو ہمارے محفوظ تھے، ہم نے آزادی انگریز سے لی تھی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ سازگار کر کے ہمیں اسی قابل کر دیا کہ ہم صرف چند کلومیٹر تاریخ نائب کر لیں. میں دعا کرتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے بزرگ ہمارے رہنما جنہوں نے جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا ہم اس مقصد کے لیے مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور اس پاکستان کی حفاظت کریں. شاید اللہ کی ذات ہمارے نام کو بہتر کرے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے تاریخی پس منظر تحریک آزادی بیان کر رہے تھے پروفیسر قدیم صاحب. کیونکہ وقت کی قلت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے تاکہ ساتھیوں کو زیادہ تھکاوٹ جو ہے وہ فیل نہ ہو. کیونکہ یہ پروگرام جو اس کو ہم آرگنائز کروا رہے ہیں یہ پہلے سے جو ہے یہ پلان تھا. اس کا اسکیچ ہمیں دے دیا گیا تھا. اس کے 3 حصے ہیں جس میں سے جو پہلا حصہ ہے اس کا وہ تھا تحریک آزادی کا تاریخی پس منظر اور تحریک آزادی کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا. اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اچیومنٹس آف پاکستان 1947 سے لے کے 2021 تک جب سے یہ پاکستان دنیا کے نقشے میں وجود میں آیا ہے آج تک ہم کیا حاصل کر سکے, ہماری منزل کیا ہے, یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے. اور پھر آخر پہ اس پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ملک ترقی کی راہ میں جو گامزن ہے اس کو چار چاند کیسے لگا سکتے ہیں. اور پھر صدر محفل کا آخر میں چھوٹا سا خطاب اور اس کے بعد ملک قوم و سلامتی کے لیے جو ہے وہ دعا کر جائے گی. یہ سارا پروگرام کا خلاصہ جو ہے یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ اگر آپ کوئی تھکاوٹ فیل کر رہے ہیں تو وہ ذرا اتار لیں. کیونکہ ایک سوال ذہن میں تھا کہ اس سال یہ سارا کچھ کیوں پہلے کی نسبت, تو چونکہ یہ کسی نے یہاں بیٹھ کے کالج میں پروگرام ترتیب نہیں دیا, یہ پہلے سے ہی ایک پروگرام جو ہے یہ ہمیں آیا تھا. یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ لیٹر ہمیں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور ڈی سی او نروال کی طرف سے بھیجا گیا تھا کیونکہ ہمارا کالج پوری تسلیمی کا جو ہے وہ ہوسٹنگ کالج تھا. آخر میں ہم نے ریکویسٹ چاہیے کہ یہاں پہ چونکہ کوئی بڑا ہال نہیں ہے لہٰذا ہم اپنے پروگرام کو اپنی حد تک تو آرگنائز کروا کے جو ہے اس کی ویڈیوز وغیرہ, اس کے کلپس وغیرہ, اس کے اسٹیپس وغیرہ جو ہے وہ آفسز میں بھیج دیں گے. لیکن چونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اس لیے ہم اتنے بڑے لیول پہ جو ہے وہ پروگرام آرگنائز جو ہے وہ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. لیکن چونکہ ابھی اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ جتنی تاریخی گفتگو آج یہاں پہ سننے کو مل رہی ہے کاش کہ باقی لوگ بھی یہاں پہ ہم مدد کرتے اور وہ یہ جانتے کہ الحمدللہ جو ٹیلنٹ گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے پروفیسر صاحبان کے پاس ہے شاید ہی نصیب سے پروان میں کسی اور کالج کے پروفیسر کے پاس ہے. اور میں دعوت دوں گا جہاں پہ ہمارے عظیم لیڈران کی بات ہو رہی ہے وہیں پر اس ملک میں جو کلیدی کردار مشائخ اور علماء نے ادا کیا اس کی بھی کوئی مثال نہیں. تو میں تھوڑی دیر کے لیے جناب پروفیسر عبدالواحد ہاشمی صاحب جو مجھے اشارے کر مجھے نام لائے تو تحریک آزادی اور علماء کا کردار اس کے روز کی نام ہے پروفیسر عبدالواحد صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں پاکستان جیسا آزاد ملک دیا اور پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہم نے اس ملک کے اندر جنم لیا.
پاکستان میں علماء کا کردار یا تحریک پاکستان میں علماء کا کیا کردار رہا، یہ تو علماء کا کردار اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب برے صغیر پاک و ہند میں بزرگان دین نے دین اسلام کی تعلیم دینا شروع کی، اور اس وقت ہی برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو موجود بزرگان دین تھے انہوں نے افغانستان اور باہر سے اسلامی حکمرانوں کو کہنا شروع کر دیا، اور اسی پر یہ شعر ہے کہ جو ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اس وقت ہی آگاہ کرنا شروع کیا کہ پاکستان کی طرف جو ہے، پاکستان میں یا ہندوستان کے اندر دین اسلام پھیل رہا ہے، لیکن یہاں کے عوام کو مسائل ہیں، مرہٹوں سے مسائل ہیں، ہندو بنیے سے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے، اور ہماری مدد کے لیے افغانستان سے کوئی سربراہ آئے، چاہے سلطان محمود غزنوی کی شکل میں ہو یا کسی اور سربراہ کی شکل میں۔ تو یہ تحریک جو ہے علماء نے ہی پاکستان اس کے اندر برِ صغیر کے اندر دین اسلام کی تعلیم کا آغاز کیا، اور مختلف طریقے سے خانقاہیں بنائیں، اور دین اسلام یہاں پھیلنا شروع ہوا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، تو آہستہ آہستہ انہوں نے انگریزوں کے ذہن میں بھی یہ بات لانا شروع کی کہ جہاں ہم لوگوں کی اکثریت ہے ہمیں ایسا علیحدہ وطن دے دیں جہاں ہم قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے جہاں ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں، اور اسی تقاضوں اور جدوجہد میں علماء نے خطبات جمعہ کے اندر علماء نے جہاں بھی بیٹھے اسی چیز کی تعلیم دی، چاہے وہ سر سید احمد خان تھے، ایک عالم یاؤں کے بھائی تھے، یا مولانا عبدالکلام آزاد تھے، ہر ایک اسی فکر کو لے کے آگے چلے کہ جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان کو ایک علیحدہ وطن اور ایک علیحدہ اسٹیٹ میں بنا کے وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم کر دی جائے۔ تو 14 اگست 1947 کو یا اس سے قبل 3 جون کو انگریزوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مسلمان جو ہیں ان کو آزادی دے دینی چاہیے، جہاں یہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں، اور ان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی دعاؤں اور علماء جو برِ صغیر پاک و ہند کے اندر تھے، جن کے بارے میں تاریخ کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے ذریعے سے برِ صغیر پاک و ہند میں دین اسلام پھیلا، انہیں کی تقویٰ، انہیں کی جدوجہد، پھر اس میں علامہ اقبال کا کردار کہہ لے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی کہ مجھے یہ نظر آتا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں اور پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں ایک علیحدہ وطن نظر آ رہا ہے۔ تو تصور پاکستان جو علامہ اقبال نے دیا، اسی تصور کو لے کر قائد اعظم آگے چلے، اور قائد اعظم نے مسلم لیگ بنانے کے بعد مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے بعد پاکستان حاصل کیا، اور اس میں علماء بزرگان دین برِ صغیر پاک و ہند کے اور علماء کا کردار ایسا ہی ہے جیسے ایک جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی۔ یہ لوگوں کو عوام کوئی ذریعہ نہیں تھا، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مساجد ہی تھی اور خانقاہیں تھیں، وہاں پہ خطبات جمعہ کے اندر مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، آپس میں اتحاد اور یونٹی کی تعلیم دی جاتی، اتحاد بین المسلمین کی تعلیم دی جاتی۔ اسی کی بنیاد پہ یہ تنظیمیں بنی ہیں، اخوان المسلمین۔ انہی تنظیموں نے اسلامک کنٹریز جو ہیں، اسلامک ممالک جتنے بھی ہیں، ان کی تعداد 62 سے زائد ہے، ان کے اندر ایک تقویٰ، ایک جدوجہد پیدا کی کہ سب مسلمان جو ہیں ملک آپس میں متحد، اور سارے مسلمانوں نے مل کے آج اتحاد بین المسلمین کی بنیاد پر ہی 21-22 اسلامک کنٹریز نے مل کر مشترکہ فوج بنائی ہے، جس کے پیچھے کردار علماء کا ہے، اور اخوان المسلمین کی بنیاد کی ایک عالم دین نے رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
علماء نے جو بھی کردار ادا کیا تحریک پاکستان میں اور پاکستان کے حصول میں، اللہ تعالی ہم سب کو اس وطن عزیز کے دفاع اور وطن عزیز کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق دے اور آزادی کی نعمت سے ہمیشہ مالا مال رکھے اور کشمیر کے لوگوں کو بھی آزادی کی نعمت دے۔ ہم سب کے دل جو ہیں آزادی کشمیر کے لیے دھڑکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو بھی آزادی کی نعمت دے۔ اللہ حافظ۔ جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے علماء جنہوں نے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب اور قائد اعظم کی تحریک کے اندر مرکزی کردار ادا کیا، اور جو پاکستان کا حصول تھا، جو پاکستان کی بنیاد تھا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم کبھی بھی کسی کفر کے سائے میں سانس تک نہیں لے سکتے، اس کی بنیاد ڈالی۔ موجودین میں آپ کی نظر مولانا نصر اللہ خان صاحب کے چند اشعار کرتا ہوں کہ عشق و آزادی بہار رزق کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق و آزادی بہار رزق کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ یہ آزادی جیسی جو نعمت ہے، جیسے مستقل مقررین نے کہا کہ اگر اس کی قیمت کا پتہ کروانا ہو تو آج کشمیر کے مسلمان جو پس رہے ہیں، تو پچھلے 2 سال سے کرفیو کی حالت میں ہیں، جن لوگوں کے پاس نہ ادویات پہنچتی ہیں، نہ پوری دنیا کے ساتھ مواصلات کی سہولیات ہے، وہ کیسے جی رہے ہیں؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کل رات کو میں جیو نیوز پہ ہیڈ لائن سن رہا تھا، یقین کریں میں اپنے بیڈ روم میں جب میں نے وہ سین دیکھا تو میرے آنسو نکل آئے کہ انڈیا کے اندر کل کی بات ہے کہ ایک RS کے گنڈے ایک شخص کو پورے طریقے سے پیٹ رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں اور اس کے اوپر نسبی ڈنڈ دے رہے ہیں اور اس کو کھینچ رہے ہیں گلیوں میں، اور اس کی چھوٹی سی بیٹی غالباً وہ 10 سے 15 سال کی بچی ہوگی جو اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کر ان سے اپنے والد کی رہائی کی درخواست کر رہی ہے، اور یقین کریں وہ سین کر دیکھا اور وہ RS کے گنڈے جو ہیں وہ زبردستی ہندوازم کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ آزادی جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ کیسے بزرگوں نے لازوال کروانے کے بعد ہمیں جینے کا حق دیا کہ ہم اس ملک کے اندر کھل کے سانس لے سکیں جہاں پہ ہم صبح بھی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، ہماری شامیں بھی اپنی مرضی سے ہیں اور ہماری عبادات بھی اپنی مرضی سے ہیں، جہاں پہ ہم کسی کے محتاج نہیں، غلام نہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ہم بادشاہ ہیں، جہاں پہ ہمارے اوپر کوئی ایسا حکمران نہیں، کیونکہ ایک مسلمان بس حکمران مانتا ہے تو وہ اپنے خدا کو مانتا ہے، اور اگر وہ ڈرتا ہے تو اپنے خدا سے ڈرتا ہے۔ اسی تحریک کے اندر نوجوانان ہند کے کردار کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نوجوانان نے کسی طرح اپنے بزرگوں کی شانہ پر شانہ کھڑے ہو کے اس ملک کے حصول کے لیے قربانیاں دیں۔ میں تحریک آزادی اور نوجوانان ہند کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اسٹیج پہ جس نے اجاگر کیا گیا آپ ہمیں جائز تو نہیں ہے تو مزید اس میں بڑھا جائے، ہر
کا پہلو کور ہو چکا ہے 5 سال دوستوں نے بھرپور علمی تاریخی حوالوں سے اس کو مکمل کر ڈالا ہے. تو اب سورج کے چراغ کے کھانا تو بہت مشکل ہے لیکن اپنا حصہ تو ڈالنا ہے. تو شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹیج سے پروفیسر وقاص صاحب کا بتایا. تو ایک پہلو کو حکم دیا جب ریسٹ کیا پاکستان پارٹیکولرلی پاکستان ملٹری فورسز کے لحاظ سے تو تھوڑا سا اہمیت آپ کے لیے کیونکہ کسی بھی قوم کا حادثہ تمام افراد سے چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں کام کر رہے انتہائی اہم ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی امپورٹینس ہے اور سب لوگ ادا کرتے ہیں اس لیے تو اس کا صحرا کام دینا تو ایک ہمارا سیکٹر ہے اس میں مکمل ہمارا کوئی شامل ہے ہمیں بھی یاد کر لینا چمن نہیں جاتا جب پاکستان میں ہی بنا تھا جیسے بتایا گیا کو ایران ہوا ہمارا بھی شامل ہے ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں چاہتا خوش ہوتا ہے پاکستان اور پاکستان میں کوشش طور پر پاکستان میں جب انڈو پاک تقسیم عمل میں آئی تو دنیا میں زیادہ تر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ انڈیا میں تھی. انڈیا نے ہمیں 30% اپنا اسٹاف دینا تھا اور قومی خزانہ بھی اسی طرح تقسیم ہونا تھا. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور جو ملٹری سامان ہمارا بنتا تھا نہ تو پیسے دیے اور نہ ہی ملٹری کو ویپنس دیے. ہم بندوقوں کے سہارے پاکستان میں ایک عام سلیبری تھی اس کے سہارے پاکستان کا بہت زیادہ پاکستان میں جیت ہی بنا. جرمن ویپن ہم نے یہ جیوان کیا اپنے ملک میں بنایا جیت انڈیا نے بنائی اور جیت ہی ہم نے بنائی. یہ سٹیزن جرمن یہ پاکستان آرمی کی پہچان ہے اور جس کو جرمن میں تسلیم کرتے ہیں وہ جیت ہی کنسیڈر ہوتی ہے. وہ 2000 میٹر تک ایکوریٹلی اپنے حریف کو دشمن کو گرا سکتی ہے. یہ تو بڑی اچیومنٹ اور ڈیولپمنٹ پاکستان آرمی کی. اس کے بعد ہم نے جیسے دوست بتا رہے تھے کوئی پاکستان آرمی فیکٹری لانچ کی ملتی ہے کیونکہ پاکستان کو ضرورت تھی بامبس اور ملٹری ویپنس کی بڑے ویپنس. تو اس کے لیے اسٹیبلش کیا پاکستان ملٹری ڈیفینس فورسز میں آرمی فیکٹری کیونکہ سرمایہ کم تھا اور جب کڑا وقت آیا جب ضرورت پڑی ابھی ایمونیشن کی تو بیرونی طاقتوں نے ہمارا ایمونیشن ضرور کیا. 1965 میں آج نہ صرف کشمیر آزاد ہوتا
बल्कि यकीन कीजिए कम से कम ये पंजाब हमारा है। अगर हमारे पास असला हुआ इस चीज़ को नजर रखते हुए पाकिस्तान आर्मी बैरूनी से तबादला बचाने के लिए और गैर मुमालिक पे याद रखिएगा कोई भी आपका पवत से जान अगर आप घर की मिसाल में अल्लाह ना करे आपके दुश्मन आते गाड़ी वाले बहुत कम लोग हैं उनके सीखों से आएगा कोई आएगा जो आपका बहुत अपना इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सेल्फ डिफेंस की तरफ स्टेप बाहर किया और पाकिस्तान अनफ्री और HIV इन्होंने एवरी बॉम्ब बनाए मिसाइल बनाना शुरू किए रॉकेट्स एवरी आर्टिलरी इक्विपमेंट्स गाड़ियाँ और इसको ले गए दुनिया में बेस्ट 530 साल के पहली दफा दुनिया में पाकिस्तान में संगीत और में 730 HP कैप्टन लगाया। याद रखिएगा ये हमारे टैंक 60 फुट पानी तक जमीन के अंदर से गुजर सकते हैं। ये डिस्टिंक्ट क्वालिटी बहुत कम ब्रिटेन या अमेरिकन के पास है, इंडियन के पास नहीं है। वो टैंक इंडियन को नहीं देते। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आज हमें गियाम पुल जो जानों पे घेर के हमारे इंजन को जंग में बनाती है उसकी ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं है। उसको बता देंगे और गियाम को अबूल कर डालेंगे। और ये शायद जिसने कहा था दश्त दरिया भी न छोड़िया पहले जुल्मात में तौरात को भूल इसकी मिसाल 1947 कैप्टन सवर शहीद